جو لکھتا ہوں میں نعت شافع محشر کیے یاور۔ آج ہم نے سورہ جو تلاوتیں کی ہیں سورہ حجر ہے اور سورہ نحل ہے۔ حجر کہتے ہیں پتھر کو، پتھر والوں کا ذکر آیا ہے۔ پتھر والے کون ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور اصحاب الحجر جو ہیں پتھر والے لوگ، انہوں نے انبیاء کی توہین کی، انبیاء کی نافرمانی کی، انہیں جھٹلایا۔ یہ اصحاب الحجر جو ہیں یہ قوم صالح، یعنی ان کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اس قدر ماہر تھے پتھروں سے گھر بنانے میں، بہت بڑی بڑی چٹانوں کو یہ تراشتے تھے۔ ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی تھیں اور بہت زیادہ یہ قوی بھی ہوتے تھے، طاقتور ہوتے تھے، ہائٹڈ ہوتے تھے۔ ان کے بنائے ہوئے نشانات آج تک موجود ہیں۔ کئی ہزار سال گزر چکے ہوں گے اس قوم کو، لیکن آج بھی سعودی عرب کے شہر الاولا ہے، مدائن صالح نام سے ہے، وہاں آپ دیکھیں گے تو پورے کے پورے پہاڑ کو انہوں نے تراش کر کے ایک ایک گھر بنایا ہے، اور پتھروں کے اوپر نقش دے دیتے تھے اور اس کے اندر دروازے ہوتے، پھر اندر جانے کے بعد ہال، کمرے، ساری چیزیں، یعنی ایک پہاڑ کو تراش کر کے مکمل اپنی رہائش گاہ بنانا یہ معمولی بات نہیں، اس وقت جب کہ ٹیکنالوجی کا دور ہی نہیں تھا۔ آج ہم کو روڈ کی ایک سرنگ بنانے کے لیے نہ جانے کتنا بجٹ پاس کروانا پڑتا ہے اور کیسی کیسی مشینیں لگاتے ہیں اور مہینوں کام چلتا ہے، تب جا کر کے ایک ٹنل بنتا ہے پہاڑ کو تراش کر کے۔ آج بھی روڈ کے اس پار سے اس پار اگر بیچ میں پہاڑ آ جائے تو ہوتا ہے، ٹنل بناتے ہیں، لیکن یہ معمولی نہیں ہے۔ ہائی ٹیک آج مشنریز ہیں، ان کے استعمال کے بعد بھی کئی مہینے لگ جاتے ہیں تب جا کر کے ایک ٹنل بنتا ہے۔ لیکن وہ قوم ایسی تھی کہ وہ پتھروں میں ماہر تھے، کون سے پہاڑ کو کس طرح سے کھودا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر سے بیٹھ جائے، ان تمام معاملات میں وہ بہت ہی ایکسپرٹ تھے، ماہر لوگ تھے۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر یوں بھی آئے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، یہ بھی ہے کہ وہ لوگ پہاڑوں سے تراش کر کے محفوظ گھر بناتے تھے۔ یہی ان کے غرور و تکبر کا ذریعہ بھی بنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے فن جس کو آتے ہیں غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مجھ سے بہتر جاننے والا اب کوئی ہے نہیں۔ تو یہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے لگے۔ ان کے قوم کے لیے حضرت صالح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، تو انہوں نے جھٹلایا اور کہا کہ ہم تمہیں رسول کیسے مانیں، ہم تم کو نبی کیوں مانیں۔ ایک اللہ رب العزت کی سنت بھی دیکھیں، سنت الہیہ ہے کہ وہ ہر زمانے میں جس نبی کو بھیجا ہے اس زمانے کا جو سب سے بلند و بالا فن ہوتا ہے اسی کے مطابق اپنے نبی کو معجزہ دے کر بھیجتا ہے۔ فرعون کے زمانے میں جادوگری عروج پر تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دے کر بھیجا کہ لکڑی ڈالیں تو سانپ بن جائے۔ ہر زمانے میں جس طرح کے انبیاء اکرام علیہ السلام جو معجزے لے کر آئے، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو جو معجزہ ملا وہ کیا تھا؟ پتھروں کے متعلق ان کی معلومات بہت زیادہ تھی۔ اصحاب الحجر جن کو کہا گیا ہے پتھر والے لوگ، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی جو امت تھی پتھروں کے معلومات میں وہ بہت ایکسپرٹ تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ایک پتھر پر ہاتھ رکھا، یہ اللہ کی طرف سے انہیں حکم تھا، اس سے ایک اونٹنی پیدا ہوئی، پتھر سے جاندار اونٹنی پیدا ہوئی۔ اور ایسی نہیں ہے کہ ایک مصنوعی آرٹیفیشل کوئی چیز بنائی گئی، پتھر سے پتھر ہی نکلا ہو، بلکہ جاندار دودھ دینے والی اونٹنی، اور اس کو اللہ نے ناقۃ اللہ کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ معجزہ ان لوگوں کے سامنے دکھایا، اس لیے کہ تم پتھروں کو تراش کر کے گھر تو بنا سکتے ہو، لیکن ایک بے جان پتھر سے تم جاندار
اللہ رب العزت کی چلتی پھرتی ایک مخلوق کو بنانا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، اب انہیں ایمان لانا تھا، کیونکہ یہ ان کے فن سے ریلیٹڈ چیز تھی، پتھروں کے کام میں وہ مشہور تھے۔ اب پتھر سے آج تک انہوں نے کبھی کسی جاندار کو پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صالح علیہ السلام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرو۔ ان کی شریعت کے جو احکام تھے وہ ان پر بتائے گئے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اب ان کے لیے حکم ایک یہ بھی تھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے کہ تم اللہ کی اس اونٹنی کی نافرمانی نہ کرنا۔ اب اس اونٹنی کا حال یہ تھا کہ وہ بھاری بھرکم اونٹنی اگر وہ کنویں میں پانی پینے کے لیے جائے تو ایک ساتھ پورا پانی پی جاتی، پورا پانی وہ پی جاتی، پورا کنواں ختم ہو جائے۔ اب جس جگہ پر یہ قوم صالح رہتی تھی ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ایک دن تم پورے لوگ کنویں سے پانی لینا اور ایک دن پورا اونٹنی کے لیے چھوڑ دینا۔ اور قرآن پاک میں ان کے لیے آیا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اللہ نے فرمایا اور اس اونٹنی کو بری نیت سے ہرگز مت پکڑنا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيب، ان قریب پھر یا تو عذاب آ جائے گا، اگر تم نے اونٹنی کی کچھ بھی بے حرمتی کی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کہا، آپس میں میٹنگیں کی، کہا کہ اس اونٹنی کا برا ہو، اس اونٹنی نے تو ہمارا پانی پورا ختم کر دیا ہے، یہ جہاں چرتی ہے پورا کا پورا کھا جاتی ہے، جبکہ وہ نشانی تھی اللہ کی۔ کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ پتھر سے پیدا ہوئی ہے، پتھر سے پیدا ہوئی اونٹنی۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَعَقَرُوهَا، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، انہوں نے قتل کر دیا اونٹنی کو۔ اب کیا تھا؟ اللہ رب العزت کا جلال طاری ہوا ان پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اونٹنی کے ساتھ بے حرمتی کا سلوک کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ان ظالموں نے کہا کہ اللہ کا عذاب؟ کس عذاب کی بات کرتے ہو تم؟ اگر تم کہتے ہو کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جیسا عذاب آیا تھا، کیا آیا تھا؟ طوفان آیا تھا، تو ہم تو بلند و بالا پہاڑوں پر ہیں، ہم ایسے پہاڑوں کو تراش کر کے اندر ہیں کہ یہاں تک طوفان پہنچ نہیں سکے گا اگر آ بھی گیا تو، کیونکہ ان کے ذہن میں وہی عذابات تھے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ پتھروں کی بارش ہوگی جیسے قوم لوط پر آیا ہے، تو ہم تو پتھروں کے اندر موجود ہیں، کوئی پتھر گر کر بھی ہمارا کچھ نہ کر سکے گا۔ اور اگر ہواؤں کی بات کرتے ہو تو ہوائیں پہاڑوں کو ٹکرا کر کے دور چلی جائیں گی، کس عذاب کی بات کرتے ہو؟ دیکھیں یہ غرور اور تکبر قوم سمود کا ایسا تھا کہ طوفان نوح جیسا بھی آئے تو بھی ہم محفوظ رہیں گے، پانی یہاں تک نہیں آ سکے گا۔ پتھروں کا عذاب آئے تو ہم آلریڈی پتھروں کو تراش کر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پتھر ٹکرا کر چلے جائیں گے، پہاڑوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہوائیں اگر چلاتے ہیں، بہت تیز ہوائیں، تو پہاڑوں کا ہوا کچھ نہیں کر سکے گی، کیونکہ یہ نظام ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، کیسے بھی طوفانی ہوائیں آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں جو ہے وہ تم نہیں جانتے۔ ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، کوئی عذاب اس طرح کا نہیں آیا، سب اپنے اپنے اندر گھروں میں موجود تھے، وہی پہاڑوں سے تراشے ہوئے محلات سمجھ لیں ان کو، آج بھی موجود ہیں، آج بھی زمین پر ہیں، تو اندازہ کریں اس زمانے میں کتنے مضبوط رہے ہوں گے، کتنے مضبوط۔ آج تک جب وہ پہاڑوں کو تراشے ہوئے گھر موجود ہیں تو اس وقت کتنے مضبوط رہے ہوں گے۔ ایک فرشتہ نازل ہوا اور حکم الہی یہ ہوا کہ تم ایک چنگھاڑ نکالو، چیخ۔ فرشتے نے ایک آواز نکالی، اتنی تیز آواز تھی، اتنی تیز آواز کہ وہ جتنے گھر اپنے پہاڑوں کے اندر موجود تھے ان کے کان پھٹ گئے اور بھیجے نکلنے لگ گئے کانوں سے، اور وہیں کے بے ہوش ہو کر کے گرے۔ اس کے بعد پھر ان پر موت طاری ہو گئی، صرف ایک آواز کے ذریعے سے ان سب پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا، قوم سمود کو۔ یہ غرور اور تکبر میں جو تھے کہ ہم تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکے گی، ان کو ان کے گھروں کے اندر ختم کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ یہ اصحاب الحجر تھے، صنعت و حرفت کے بادشاہ کہلائے جاتے تھے،
سوچیں تو آپ اتنے ہزاروں سال بعد، آج سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد ہم وہ کام نہیں کر سکے. آج کہاں ہے کوئی پہاڑ کو تراش کر کے کوئی گھر بنا رہا ہے، لیکن اس زمانے میں وہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے پورے پہاڑ کو. تو یقیناً وہ اس زمانے کی ناقابل تسخیر قوت اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سپر پاور ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. تو ہمیشہ سپر پاور کا دعویٰ کرنے والا یہ یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آئے تو تم چاہے جتنے بھی مضبوط محلات میں بیٹھو، وہ اپنا عذاب تم تک داخل کر کے رہے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم چاہے جتنے بھی مضبوط محل میں ہو، اگر موت آنی ہے تو وہاں آ کر پکڑ لے گی. تو یہ اصحاب الحجر ہیں، ان کو اصحاب الحجر کہا گیا ہے. سورہ حجر میں یہ باتوں کا تذکرہ ہے. دوسری سورہ ہم نے جو تلاوت کی سورہ نحل ہے. نحل کہتے ہیں شہد کو، شہد کی مکھی جو ہے اس کو نحل کہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے پورے نحل سے ایک سورہ آئی ہے قرآن پاک میں. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عجائبات، قدرت کے مشاہدات کو واضح طور پر بیان فرمایا. پوری سورہ اگر آپ پڑھ جائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کمالات کا تذکرہ فرمایا اور بار بار یہ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون. اللہ فرماتا بے شک ان سب میں عقل والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں، جو سن سکتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. کیا کیا اللہ کی نشانیاں ہیں؟ هو الذی جعل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، سورج اور چاند کو اور ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. یہ سب تمہارے فائدے کے لیے چل رہے ہیں. دن کا ہونا، رات کا ہونا، چاند کا آنا، سورج کا آنا، ستاروں کا چمکنا، ان سب میں اللہ کی نشانیاں ہیں. تم غور و فکر کرو گے تو بہت کچھ ملے گا. ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے پودے نکالے، اس سے ہریالیاں نکالی اور پھر اس سے میوے نکالے. اللہ تعالیٰ نے کھجوریں، تمہارے لیے پھل، طرح طرح کے پھلوں کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے. وہیں چلتے ہوئے میں ایک ہی آیت عرض کروں گا، بہت سارے عجائبات کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہد کی مکھی کو دیکھو. شہد کی مکھی، دو چیزیں ایک آیت میں ہیں، ایک تو دودھ کا پیدا ہونا اور ایک ہے شہد کا پیدا ہونا، اور دونوں بہترین غذا ہیں دنیا کی. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. دنیا کی سب سے بہترین غذاؤں میں دودھ ہے اور شہد ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں چیزیں پسند بھی تھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا ان کا استعمال. دودھ کا طریقہ کار کہ آتا کیسے ہے دودھ اور شہد نکلتا کیسے ہے، دونوں کا تذکرہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ فرماتا من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. گائے کے اندر یا بھینس کے اندر یا جس کو بکری سمجھ لیں، جو دودھ نکلتا ہے اس کی جو غلاظت ہے گوبر ہے، وہ جو اپنا کھانا ہضم کرتی ہے اس کے بعد اس کا فضلہ نکلتا ہے، اس کے گوبر کے درمیان فرث کہتے ہیں گوبر کو، وہ دمن اور خون ہے. ایک طرف خون ہے اور ایک طرف اس کا گوبر ہے. اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے من بین فرث و دمن، خون اور گوبر کے درمیان میں سے لبنن خالصا، اللہ بالکل پیور دودھ نکالتا ہے، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے جو ان کو سیراب کر دے اور شفا دے دے. کبھی آپ نے سوچا آپ پریکٹیکل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لیں ایک برتن کے اندر یا ایک کھٹوری کے اندر اور یہی دو چیزوں کے درمیان سے اس دودھ کو گزار کر کے دکھا دیں آپ، ایک طرف گوبر ہو ایک طرف خون ہو، ان دونوں کے بیچ سے آپ دودھ کو گزار کر کے دکھا دیں، جو ریڈی میڈ دودھ لے کر کے آپ کر کے دیکھیں، یا تو اس کے اندر اس غلاظت کا رنگ آ جائے گا یا خون کا رنگ آ جائے گا اور دونوں کے مزے بھی آ جائیں گے اور وہ دودھ نہیں پتہ نہیں کچھ اور ہی بن جائے گا. لیکن قدرت خداوندی دیکھیں، اللہ رب العزت
ہمیں دودھ کو ان دو ناپاک چیزوں کے بیچوں بیچ سے نکال رہا ہے، لیکن آج تک نہ کبھی دودھ میں خون کی رنگت ہم نے دیکھی، نہ غلاظت کی رنگت دیکھی، نہ خون کا مزہ اس کے اندر ہے، نہ گوبر کی بدبو یا اس کا مزہ اس کے اندر ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے، کیوں نہیں دیکھتے؟ سائنس آج ترقی کر چکی ہو اور تحقیقات بہت آگے جا چکے ہوں تو یہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے، یہ نظام آپ پڑھ کر کے مجھے بتائیں۔ قرآن نے اس زمانے میں کہا جب سائنس تھا ہی نہیں، سائنس کی تحقیقات جس طرح سے آج لیب کی چیکنگ وغیرہ کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس زمانے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ دودھ کا پروسیس کیسے ہے، اور ساتھ ہی مکھی کا ہے، شہد کی مکھی، اس کے متعلق بھی قرآن پاک میں فرمایا ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، یہ ہر طرح کے پھولوں سے چوستی ہے، ان کا رنگ چوستی ہے، ان کا رس اور ان کا عرق چوستی ہے۔ کون؟ شہد کی مکھی۔ اللہ فرماتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے پیٹ سے اللہ مختلف رنگ کے پھولوں سے چوسے ہوئے اس کے پیٹ میں جو رس آیا ہے اس سے ایک ایسی غذا نکالتا ہے رب تعالیٰ جس میں سارے لوگوں کے لیے شفا ہے۔ وہ کیا ہے؟ شہد ہے۔ شہد کی مکھی کمال کا ایک اس کا بھی کام ہے، وہ موگرے کا پھل ہو، موگرے کا پھول ہو، گلاب کا پھول ہو، چمیلی ہو، نہ جانے کتنے قسم کے پھول ہیں، اور آپ بھی ذرا چوس کر کے دیکھیں ان پھولوں کو، کیا ان کا مزہ ہوتا ہے۔ اکثر تو پھول اس میں کڑوے ہی لگیں گے آپ کو، اور ان سارے پھولوں سے یہ چوس کر کے آتی ہے اور اپنے چھتے پر بیٹھتی ہے، اور پھر یہ اپنے منہ سے جو لعاب ہے، اس کا جو تھوک ہے وہ نکالتی ہے، اور وہ نکال کر کے جو جمع کرتی ہے۔ شہد تو آپ نے استعمال کیا ہوگا، پھر دیکھیں اس میں کمال کی لذت بھی ہے اور اتنی مٹھاس ہے کہ دنیا کے بنائے ہوئے آرٹیفیشل شکر میں بھی وہ مٹھاس نہیں آتی جو شہد کے اندر ہے۔ اس شہد کو مٹھاس کس نے دیا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں بھی عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ وہی مکھی اگر کسی کو غصے میں ڈنک مار دے زہر چڑھ جائے گا، وہ زہریلی بھی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی جگہوں پر شہد کی مکھیوں کے ڈنک سے لوگ مر بھی چکے ہیں۔ اگر کثرت سے مکھیاں کاٹ دیں کسی ایک کو اور فوری علاج نہیں ملا اس کا، اس زہر سے وہ ختم ہو جائے گا آدمی۔ کثیر تعداد میں اگر مکھیوں نے کاٹ دیا تو اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو ایک زہریلی مکھی ڈنک مارے تو زہر چڑھ جائے، لیکن وہی اپنے چھتے میں تھوک اگلے تو دنیا کا سب سے میٹھا شہد پیدا کرے۔ ایک منہ سے یہ دونوں چیزیں کہاں سے آئیں اس کے اندر؟ اور وہ بھی جس جگہ سے وہ لا رہی ہے پھول، بظاہر ہم بھی پھولوں کو نچوڑ کر کے دیکھیں، کوئی شہد کا قطرہ نہیں بنے گا، یا آپ بھی چوس کر کے کہیں تھوک کر کے دکھائیں، نہیں ہو سکتا۔ قدرت خداوندی ہے جس کو یہ چیز دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اب ہم اگر قرآن کی ان آیتوں سے ہٹ کر احادیث کریمہ کی طرف دیکھیں تو ہمیں کچھ روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ مکھی کے اس تھوک کے اندر اتنی لذت اور اتنی مٹھاس کیسے آتی ہے؟ تو فرمایا گیا کہ جب پھولوں سے رس چوس کر اپنے چھتے تک جاتی ہے تو اس درمیان میں وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے۔ اتنا جو اس کا سفر ہے، اس درمیان وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس میں مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ اللہ کریم ہماری زبانوں کو بھی میٹھی کر دے۔ یقیناً جو زہریلی زبان رکھتے ہیں کہ کھولیں تو نہ جانے کتنوں کے دل چھلنی ہو جائیں، بہتوں کے ہیں اس طرح کے، زبان کھولتے ہی ہیں تو کچھ نہ کچھ سخت و شست کہتے ہیں، کڑوی باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں، طعن و تشنیع کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ کثرت سے درود پاک کو اپنا ورد بنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کی سختیوں کو اور غلاظتوں کو انشاءاللہ پاک کر دے گا۔ یہ تھے 2 سورتوں کی مختصر باتیں، لیکن ایک آیت اس میں آئی ہے جو مجھے عرض کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بہت ساری کتابیں اتاری۔ تقریباً ہمارے علم میں جو کتابیں ہیں وہ 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری، چھوٹی بڑی سب ملا کے۔
چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں. قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر ہے. صحف موسیٰ، صحف ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے تھے. صحیفے یعنی چھوٹی کتابیں، اور جو بڑی ہوتی ہیں ان کو کتاب، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن پاک. یہ 4 مشہور اور بڑی کتابیں ہیں، باقی صحیفے ہیں. یہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا، اور اس میں احکام ہوتے تھے کہ پوری قوم کو کس طرح سے چلنا ہے. لا، ایک شریعت کتاب کے اندر ہوتی، اور ہمارے لیے شریعت اور لا کے طور پر جو کتاب اتاری گئی وہ کیا ہے؟ قرآن عظیم ہے. یہ قرآن پاک میرے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور قرآن اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب. اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، یہی عقیدہ ہے نا ہمارا، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. اب مجھے جو یہاں بیان کرنا ہے وہ یہ ہے، وہ 104 کتابیں جو اتری تھیں وہ بالکل حق، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن اب ان میں سے کوئی بھی اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں، کیونکہ جن قوموں کے لیے وہ اتری تھیں ان قوموں کے جب نبی رخصت ہو گئے تو ان قوموں نے اس امانت کو سنبھال کر نہیں رکھا، بلکہ آنے والے ان میں سے بہت سارے علماء جو تھے، ان کے جانکار تھے، انہوں نے اللہ کی کتابوں کو رد و بدل کر دیا، اپنی مرضی کی آیتیں اس میں لگا دیں اور اللہ کی آیتوں کو اس میں سے نکال دیا. اس طرح سے تورات بھی بدل گئی، انجیل بھی بدل گئی، زبور بھی بدل گئی. آج بائبل کے کئی نسخے آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے، ہر جگہ کے الگ الگ بائبل دکھتی ہے. تورات بھی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ نام سے یہ کتابیں آج بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، یہودی بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، ان کتابوں کا اپنی اصلی حالت پر باقی رہنے کا آج کوئی بھی نشان نہیں ملتا، یعنی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے آپ کہ وہ اپنی اصلی حالت پر ہیں، بدل دی گئیں. ان سب کتابوں میں جو اہم بات مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے، واحد کتاب قرآن عظیم ایسی ہے جو آج تک حرف بحرف بلکہ نقطے اور زبر و زیر و پیش کے ساتھ صحیح سلامت ویسی ہی باقی ہے. 14 صدیاں گزر گئی قرآن عظیم کو، لیکن اس کی ایک آیت بھی بدلی نہیں جا سکی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں بدلی یہ کتاب؟ کیا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا محفوظ رکھنے کی ذمہ دار تھی؟ کیا پچھلی قوموں کی طرح اس امت میں بیچنے والے لوگ نہیں ہیں؟ آج بھی ہیں، آیتیں بیچنے والے لوگ ہیں، قرآن کو بیچنے والے لوگ ہیں، اس میں بھی ہیں. لیکن یہ کتاب باقی رہ گئی، وہ کتابیں نہیں باقی رہیں. کیوں؟ وہی آیت ہم نے آج تلاوت کی ہے. اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو بات ختم ہو گئی. فرق یہ ہے کہ ان کتابوں کو اللہ نے اتارا ان نبیوں پر اور ان کی قوموں کے حوالے کر دیا گیا کہ ان کتابوں کو سنبھالو، لیکن اس کتاب کو اللہ نے ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، لیکن اس قوم کے حوالے نہیں کیا گیا کہ تم ہی اس کی حفاظت کرو گے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے. اب جو اللہ کی حفاظت میں ہے اس کو کون کیا بدل سکے گا؟ ہزار چیلنجز کریں لوگ، قرآن آج بھی دعویٰ کر رہا ہے. عرب کی زمین پر قرآن نے اس وقت ان کو جھنجھوڑا تھا، چیلنج کیا تھا کہ اگر تم کہتے ہو یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عربی ہیں، مکہ میں پیدا ہوئے، عرب کے رہنے والے ہیں، عربی ہیں نا، اور وہ عربی اگر ایسی کتاب بنا کر کے لائے ہیں تو تم بھی لا کے دکھا دو، تم بھی لاؤ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا اے محبوب آپ فرما دیں ان کو، یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو تم بھی بناؤ نا. کیوں نہیں بنایا ایسی کتاب؟ اور تمہارے اندر شعر و شاعری اور اس زمانے کا عروج کا جو سب سے بڑا فن تھا وہ شعر و شاعری، فصاحت و بلاغت، لٹریچر، عربک لٹریچر، اس میں وہ فخر کرتے تھے جس کی عربی جتنی اچھی ہے وہ زمانے کا اتنا عزت والا آدمی تھا. تو اللہ نے فرمایا کتاب لاؤ. اس کے بعد وہ نہیں لائے تو کہا کہ ٹھیک ہے 10 سورے لے کے آؤ اس کے طرح کے. قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تم تو اس کو جھوٹا کہہ رہے ہو،
معاذ اللہ رب العالمین، یہ کہہ رہے ہو کہ یہ محمد کی اپنی لکھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم کیوں نہیں لے کے آتے؟ 10 سورے لے کے آؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور چیلنج کو کم کیا اور فرمایا 10 سورے نہیں، ایک ہی سورے بنا کر کے لاؤ، 10 آیتیں بنا کر کے لاؤ، یا ایک سورہ تک وہ بنا نہیں سکے قرآن کی۔ اور میرے عزیزو، آج دنیا اتنی اوپن ہے، ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہو نا انٹرنیٹ کے ذریعے سے، پوری چیزیں۔ تو آج آپ ہی دیکھ لو نا، اس وقت کی باتیں ہو سکتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ عربوں کی تاریخ آپ سنا رہے ہیں، اس وقت ان لوگوں نے کیا 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 نہیں۔ آج بھی تو میں کہہ رہا ہوں، آج تو اوپن ہے، آپ چیک کر کے دیکھ لو۔ آج تک کوئی قرآن کے مثل دوسری کتاب انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیوں نہیں ہوئی؟ ہو سکتا ہے کوئی بھی کچھ بنا کر کے ڈال دے، لیکن قرآن کے معجزات جو ہیں جب میں وہ ذکر کروں گا تو تمہاری کتاب میں بھی وہ چیز ہونی چاہیے۔ قرآن کے معجزات وہ ہیں میرے عزیزو۔ اس زمانے میں قرآن اترا ہے جب ہر طرف اندھیریاں تھیں، علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لوگوں کو راستے پر یعنی روڈ بنانے کا تک علم نہیں تھا، لوگ ستارے دیکھ کر کے چل پڑتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ اتنے علوم جو آج موجود ہیں، بہت سارے فارمولے ایجاد کیے گئے، تھیوریاں ہیں، پریکٹیکل دیکھے گئے ہیں، لیب ہے، سائنس ہے، آج جو ہوا اس زمانے میں یہ قرآن اترا ہے۔ اور بات کس زمانے کی کر رہا ہے قرآن جانتے ہیں آپ؟ آج کے دور میں جو ایجادات ہو رہی ہیں ان کی بات قرآن 1400 سال پہلے کر رہا ہے۔ تو کیا یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اس میں آپ کو بتاؤں مثال، 2-3 مثالیں صرف عرض کروں گا، اس کے بعد پھر میں قرآن کے معجزات اور اس کا اعجاز بیان کرنے کے لیے مکمل ایک ٹاپک ہے یہ، اور یہ کافی لمبی ایک محفل کی ضرورت ہے۔ قرآن کا جو اسلوب ہے، جو طریقہ ہے بیان کرنے کا، آج تک اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔ اس کے ایک حرف میں بھی عرب لوگ آج تک یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ غیر فصیح ہے۔ غیر فصیح کا مطلب ہوا لٹریچر سے گرا ہوا لفظ، یعنی اچھے لوگ یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، ایسا کوئی لفظ قرآن میں آیا ہو آج تک کوئی نہیں کہہ سکا۔ کتنا بھی بڑا ادیب ہو دنیا کا، جتنا بھی بڑا لٹریچر کا ماہر آدمی ہو، لیکن اس کی کتاب پڑھو گے آپ یا اس کی مقالے پڑھو گے، ایک آدھ لفظ اس کی کتاب میں ایسا آ ہی جائے گا جو غیر فصیح ہو، یعنی اچھے لوگ استعمال نہیں کرتے، وہ عام لوگوں کا لفظ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں ایک بھی ایسا لفظ نہیں آیا۔ اب خبروں کی بات اگر میں کہوں کہ قرآن کن کن چیزوں کی خبریں دے رہا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک حیرت انگیز معجزہ قرآن بتا رہا ہے۔ سمندروں کے علوم کے متعلق قرآن میں ایسی باتیں ہیں کہ اب بھی تحقیقات چل رہی ہیں سمندروں کے۔ آپ تو ڈسکوری وغیرہ پہ تو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہوں گی، ڈسکوری والے لوگ، اینیمل پلانٹ والے لوگ، اور بھی دیگر جو تحقیقی ادارے ہیں وہ کنٹینیو نیچے جا کر کے تحقیق کر رہے ہیں۔ نیچے مخلوقات آباد ہیں، نیچے جنگلات ہیں، سمندر کے اندر پیڑ پودے ہیں، پھل و پھول ہیں، قرآن اس کا ذکر کر چکا ہے۔ قرآن میں ان تمام چیزوں کا ذکر ہے۔ اب جیسے میں آپ کو بتاؤں، جبل الطارق جس کو اسپین میں جبرالٹر جس کو کہتے ہیں، وہاں کے سمندر میں، اسپین کا ایک سمندر ہے، اس کے پیچھے یہ جو آبادیات ہیں سمندر کے اندر، آج سائنس اس کی تحقیق کر کے بتا رہا ہے، اور قرآن نے پہلے ہی بتایا۔ اور سمندروں کے بیچ میں موجود دیوار جو کسی کو دکھتی تو نہیں، لیکن دو سمندروں کو ملنے نہیں دیتی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندروں کو اللہ نے ایسے جاری کر دیا کہ وہ مل تو جاتے ہیں لیکن دونوں کے درمیان برزخ ہے۔ برزخ کہتے ہیں ایک دیوار کو، ادھر کا پانی اس میں نہیں جاتا، ادھر کا پانی اس میں نہیں جاتا، دونوں کے رنگ الگ ہیں، دونوں کے مزے الگ ہیں، دونوں سمندروں کے رنگ بھی الگ ہیں، مزے بھی الگ ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ اس کی تحقیق سب سے پہلے غالباً ایک سائنٹسٹ ہے، کوسٹو کچھ نام ہے، جیکوی کوسٹو نام سے ایک سائنٹسٹ ہے، جس نے یہ پہلا پیش کیا، انکشاف کیا کہ ہم نے سمندر میں ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو ایک دوسرے کو ملنے نہیں دیتی، جبکہ میرے عزیزو قرآن 14 صدی پہلے
اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے. اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں اور ایک تحقیق، اٹلانٹک اوشین میں یا اسی طرح کے کسی ایک اور جگہ پر ایک سائنٹسٹ نے یہ بھی انکشاف کیا، سمندر میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں سورج کی روشنی پڑتی ہی نہیں، سورج کی روشنی آتی نہیں، اتنی تاریکی ہے، اتنا اندھیرا ہے کہ وہاں تم اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکتے، اتنا اندھیرا. ایک علاقہ آتا ہے وہ سمندروں کے بیچ میں ہے. اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 18ویں پارے میں سورہ نور میں اس کو بیان فرمایا کہ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیریاں ایسی ہیں کہ ایک کے اوپر دوسری اندھیریاں ہیں. اللہ فرماتا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر تم ہاتھ بھی نکالو گے تو تمہیں ہاتھ نہیں نظر آئے گا. یہ صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ہاتھ نکالو گے ہاتھ نظر نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں روشنی نہیں رکھی. اب یہ 18ویں صدی میں اس کا انکشاف ہوا، یعنی اس کو 18ویں صدی میں جا کر کے کسی نے بیان کیا کہ سمندر میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آتا. اور قرآن کب کہہ رہا ہے؟ کتنے سو سال پہلے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ دونوں چیزیں، سمندر کے بیچ موجود برزخ، دیوار نہیں ہے وہ، لیکن کون سی چیز ہے؟ پانی کی فطرت تو یہ ہے کہ وہ مل ہی جاتا ہے. ایک آپ حوض میں ملا کر کے دکھا دیں، آدھا لال پانی آدھا پیلا پانی، کیا وہ اپنے آپ باقی رہے گا؟ ادھر کا پانی ادھر، تھوڑا سا ہاتھ ہلے کہ دونوں سب مکس ہو جائے گا. اور وہ اتنے بڑے سمندر کے موجیں مارتے رہتے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بیچوں بیچ کسی نے ایک دیوار بنا رکھی ہے، کوئی ادھر سے ادھر نہیں آتا، ادھر سے ادھر نہیں آتا سمندر. یہ سمندروں کے بیچ موجود برزخ کا علم، سمندر کے اندر موجود ایک تاریکی کا علم، اندھیرے کا علم 18ویں صدی کے سائنسدانوں نے پیش کیا، اور قرآن اس وقت کہہ رہا ہے. اب قرآن کس کی زبان سے کہا؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان. سب سے بڑی بات یہ ہے میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی سمندر کا سفر ہی نہیں فرمایا. سب سے بڑے تعجب کی بات ہے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمندروں کا سفر کرنے کے ماہر ہوتے تو کوئی یہ اعتراض کرتا کہ وہ سمندروں کی باتیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کتاب میں لا کر کے لگا دیا. پوری زندگی میں 63 سالہ ظاہری زندگی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی ایسا اتفاق آیا ہی نہیں کہ حضور نے سمندر کا سفر کیا ہو. یہ اور حیرت کی بات ہے، جو پوری زندگی کبھی سمندروں کے سفر پر نہیں گیا اور وہ اتنے اندر سمندروں کے اندر موجود باتوں کی خبر دے رہا ہو، تو تمہیں یقین کرنا ہوگا کہ یہ ان کی اپنی کتاب نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کی کتاب. یہ ایک نہیں میرے عزیز، و ہزاروں معجزات ہیں قرآن کے جو آج سے 14 صدی پہلے بیان کیا ہے. تخلیق انسانی کے متعلق بھی اگر آپ دیکھیں گے، مرحلہ وار انسان کی پیدائش، آج جو یہ جیولوجیکل ہیں اور بھی جتنے بھی اس کو کیا کہتے ہیں، بچوں کی تخلیق کے متعلق جو ریسرچ اسکالر ہیں، دیکھتے ہیں، گائناکولوجسٹ نہیں، بایولوجی تو یہ تمام حیاتیات کے ہیں، لیکن خاص اس کے متعلق جو ریسرچ کرتے ہیں ان کی تحقیقات میں اگر آپ کو بتاؤں، یہ آج کے زمانے میں لیب کی چیکنگ کے ساتھ، لیبوریٹری کی چیکنگ کے ساتھ اب یہ جو بتا رہے ہیں. قرآن کی میں ایک دو آیتیں پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا. خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، مٹی کے ست سے یعنی جوہر سے، سب سے نایاب مٹی سے ہم نے اس کو بنایا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اور ہم نے اس کو نطفے کی شکل میں ایک محفوظ مقام پر رکھا. وہ محفوظ مقام ماں کا پیٹ ہے، رحم مادر. پھر اللہ فرماتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو، نطفہ مطلب منی کا ایک قطرہ، اس نطفے کو ہم نے لوتھڑا بنایا، یعنی گوشت، یہ خون کا بستہ، خون کا ایک لوتھڑا.
ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، علقہ کہتے ہیں خون کا جمع ہوا حصہ، پھر علقہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ، مضغہ گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا، پھر اللہ فرماتا ہے فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر گوشت کے ٹکڑے کے اندر ہم نے ہڈیاں رکھی، فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کے اوپر چمڑے کی گوشت کو لگا دیا، ثم انشأناه خلقا آخر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب ہونے کے بعد ہم نے اس کو ایک نئی تخلیق دے دی اور ایک اچھی شکل میں اس کو پیدا کیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ فرماتا ہے تو پاکی ہو، بلندی ہو اس اللہ کو جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یہ کس زمانے میں اللہ نے بیان فرمایا؟ جب پیٹ کے اندر کتنے مرحلے چلتے ہیں کسی کو نہیں معلوم تھا۔ آج کسی بھی گائنک کے پاس جاؤ گے تو وہ بتا دے گی، کوئی لیڈی ڈاکٹر ہو یا جینٹس ہو، وہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کتنے مرحلوں سے یہ بچے کی ولادت ہوتی ہے تو فوٹو کے ذریعے سے بھی کئی ہاسپٹل میں رکھا جاتا ہے کہ پہلی منزل بچے کی یہ ہے، اور ایک کیڑے کی شکل میں اس کو دکھایا جاتا ہے، سپرم جو ہے کیڑا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر تھوڑا سا خون کا لمبا حصہ ہوتا ہے جیسے جونک ہوتی ہے، اس کے بعد پھر دم کی طرح سے ایک بچے کی شکل جو بنتی ہے، پھر تیسرے مہینے کے بعد پھر اس کے اندر گوشت آتا ہے، پھر اس کے بعد ہڈیاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد چمڑا آتا ہے، پھر اس کے بعد بال وغیرہ بنتے ہیں۔ 9 مہینے کا جو یہ پروسیس ہے، میں پورے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، آپ جا کر کے تحقیق کر کے دیکھ لینا، قرآن نے جو بیان کیا ہو بہو وہی آج سائنس کہہ رہا ہے کہ ایک بچے کے اتنے مرحلے وار ماں کے پیٹ میں تخلیق ہوتی ہے، پہلے یہ بنتا ہے، پھر یہ بنتا ہے، پھر یہ بنتا ہے، پھر یہ بنتا ہے، تب جا کر کے ایک مکمل شکل بنتی ہے۔ میرے عزیزو، پیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے اس زمانے میں، کون سی مشین تھی، کون سا ایکسرا تھا، کون سی سونوگرافی تھی، کون سی اس طرح کی مشینیں تھی جو دیکھ کر کے بتاتی؟ عرب کے اس زمانے میں جہاں جہالت عام تھی، اس جہالت کے زمانے میں قرآن آج کے دور کی ہونے والی تحقیقات کی خبر دے رہا ہے، تو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، جو تخلیق کر رہا ہے ماں کے پیٹ میں اسی کا یہ کلام ہے، یہ کلام ربانی ہے۔ بے شمار اس طرح کے معجزے ہیں قرآن پاک میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں؟ اللہ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ پھر کسی اور موقع پر، وقت کتنا ہو گیا ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ چیلنج آج بھی باقی ہے۔ میرے عزیزو، آپ سب کو اگر کسی نے سوال کیا کہ اسلام حق ہے یا نہیں ہے، کیا ہے تمہارے پاس پروف؟ بہت سارے واقعات سنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بلکہ میں کہوں گا کہ جو بھی تمہارے سامنے آئے اس کو صرف اور صرف قرآن پیش کرو، کہو کہ میرے مذہب کے حق ہونے کی سب سے بڑی زندہ مثال قرآن پاک ہے۔ اگر اس کے مقابل میں کوئی اور دنیا کی کتاب اتنے لمبے عرصے سے باقی ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں لا کر کے دکھا دیں۔ یہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا سے آج بھی، کہ لا کر کے قرآن کی جیسی محفوظ کتاب، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت لاکھوں کروڑوں بچوں کے سینوں میں قرآن کو اتار کر کے فرمائی ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ قرآن کے اوراق یہی قرآن ہے؟ نہیں، قرآن تو سینوں میں محفوظ ہے، سینوں میں محفوظ ہے۔ اس کو فنا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، اس کو ختم کرنا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اس کو آج تک محفوظ رکھا۔ تو میرے عزیزوں، سب سے بڑی دلیل تمہارے پاس یہ، اگر تم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے پیش کرو گے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جنہوں نے انگلی اٹھا کر چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، سورج کو پلٹ دیا، تو ہو سکتا ہے منکر وہ کہے ہم نے تھوڑی نہ دیکھا تھا، تمہارے نبی کی باتیں کر رہے ہو، ہم تھوڑی نہ دیکھے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی چیز تم پیش کرو گے تو ہو سکتا ہے منکر وہ انکار کرے۔ تمہارے پاس زندہ اگر کوئی معجزہ ہے تو وہ صرف قرآن پاک ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس کے سامنے قرآن رکھو اور کہو تمہارے پاس ہے اگر ایسی کوئی چیز جو 14 صدیوں پہلے آج کی ایجادات کی خبر دے رہی ہو اور اس سے پہلے والی قوموں کی خبر دے رہی ہو، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب الحجر کی خبر دے رہے ہیں، قوم نوح کی خبر دے رہے ہیں، قوم عاد کی خبر دے رہے ہیں، تو کیا ان کی اپنی ہے؟ اور سب سے بڑی بات اگر میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی اعتراض کرنے والا ہوتا تو یہ کہتا
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی بہت بڑے آدمی نے اتنی نالج دے دی تھی، ہر جگہ کی گھومے ہوئے ہوں گے، ساری دنیا کی نالج ان کے پاس جنرل نالج رہی ہوگی، اس لیے انہوں نے ایک کتاب جمع کیا۔ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے میرے نبی کو ایسا محفوظ رکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بھر کسی استاد کے پاس پڑھے ہی نہیں، اسی لیے آپ کا نام کیا ہے؟ امی ہے، جو کسی سے نہیں پڑھا ہو۔ اور تعجب نہیں ہوگا آپ کو کہ جو کسی استاد سے نہ پڑھا ہو اور وہ خبریں دے رہا ہو اتنی اعلیٰ قسم کی، تو یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے عزیزو، قرآن تمہارے پاس موجود ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن جس قوم کے پاس آیا ہے امانت کے طور پر، اسی قوم نے اس کو طاق میں رکھ کر کے فراموش کر دیا۔ درس قرآن اگر نہ ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے نہ زمانہ دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں، وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے آج تاریک قرآن ہو کر۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر قرآن پاک کو محفوظ ہمارے گھروں میں بھی رکھے، برکت بھی عطا کرے، شفا بھی عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے مولا ہم سب کے دلوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جو لکھتا ہوں میں نعت شافع محشر